ایک حدیث سے میں تمام کے تمام عقائد بریلویہ کا رد کرتا ہوں. پہلے حدیث سنیں. حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة ان نشق عليك فاتى قبره وصلى عليه. رواه البخاری فی کتاب الجرائد. حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب الجرائد کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا. رات میں مر گیا, وہ رات ہمیں لوگوں نے دفن کر دیا. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی رات کے اندر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے. صرف 5 اوقات کے اندر مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے. 5 اوقات پہ, تفصیل کا موقع نہیں, علماء سے پوچھ لینا. تو رات کے اندر اگر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے. 5 اوقات میں مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے. تو وہ رات کے اندر مر گیا, رات ہی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا. صبح جب ہوئی تو کہا کہ صحابہ کرام نے آ کر کے کہ اللہ کے رسول, وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے, وہ آدمی تو مر گیا. صبح کے وقت صحابہ کرام نے بتایا. فلما اصبح اخبروه, جب صبح ہوئی تب صحابہ کرام نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی جس کی عیادت کے لیے آپ جاتے تو مر گیا اور ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کہا ما منعکم ان تعلمونی, ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دیکھیے, کیا علم غیب رکھنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ تو صحابہ کرام تو پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم غیب کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں تھا. اچھا, اور دوسرے یہ کہ آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس سے پتا چلا کہ آپ کو غیب کا علم. دوسرے, آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اس کو, وہ مر رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا, وہ نہلایا جا رہا تھا معلوم ہوتا, اسے قبر میں دفن کیا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا, اور جو کہتے ہیں کہ قبر میں بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ وہاں بھی ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, یہ آپ کے حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے. تو علم غیب آپ کو نہیں, آپ حاضر و ناظر بھی نہیں. اچھا, کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, رات میں بتا دیتے. کہا کہ اللہ کے رسول رات تاریک تھی, رات تاریک تھی. اب میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں, یہاں لفظ استعمال کیا گیا وکان ظلمتن, ظلمتن, رات تاریک تھی. بتائیے جو آدمی سراپا نور ہو, نور کو تاریکی سے کیا ڈر؟ اگر آپ نور سے بنے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں, آپ صرف نور ہدایت ہے. آپ کو تاریکی سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا تھا جیسے عام لوگوں کو تاریکی سے نقصان ہوتا ہے کہ آدمی تاریکی میں کہیں پھسل کے گر جائے وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ فاتا قبر وصلی علیہ, پھر آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ دلونی علی قبر, آپ کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر بتاؤ, پتا ہے یہ قبر ہے. آپ آئے اور آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھی. اس کا مطلب جو نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اکیلا بھی قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا. عالم الغیب ہونے کا رد ہوا, حاضر و ناظر ہونے کا رد ہوا, اور آپ کے نور ہونے کا رد ہوا. آپ نور ہدایت ہیں, نور مجسم نہیں ہے. لہذا نور مجسم کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں ہے, اور یہ قرآن کا بھی عقیدہ نہیں, حدیث کا بھی عقیدہ